سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. آج کے اس خطاب کا عنوان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جو اپنے ساتھ مانتا ہے پھر وہ دنیا میں کہیں بھی رہے تنہا نہیں رہتا. جو یہ مانتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہے تو وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، چاہے تنہا کیوں نہ ہو، الاسکا میں کیوں نہ ہو، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ سب سے بڑا ایمان ہے کہ بندہ یہ مانے کہ رب تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ ہے. تو اب چاہے کتنی بھی تکلیفیں آ جائیں، وہ تکلیفیں تنہا نہیں جھیلنے والا، بلکہ اس تکلیف کا حل نکالنے والی ذات میرے رب کی ذات ہے. اور جب حل نکالنے والی ذات ہمارے ساتھ موجود ہو پھر تو تکلیفوں میں داخل ہونے میں مزہ ہے، پھر تو مشکلات کا سامنا کرنے میں مزہ ہے. پوچھو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہ آگ میں جب ڈالا جا رہا تو کیا ہوا؟ پر اطمینان تھے، اس سے زیادہ اطمینان کبھی نہیں. سیدنا علی سے پوچھو جب ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو چھوڑا کہ جن کی امانتیں ہیں دے کر آنا، اور اس بات کا ڈر تھا کہ کفار رات ہی میں حملہ کرے اور گھر میں گھس جائیں اور جسے پائے اسے قتل کر دیں، اس کے باوجود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اوڑے سو رہے ہیں. پوچھا گیا کیسی نیند آئی؟ کہا اس سے اچھی نیند کبھی نہیں آئی. کیونکہ وجہ کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وعدہ کیا کہ سب کی امانتیں لوٹا کر واپس آ جائیں. اس بات کی دلیل تھی کہ میں یہاں پر نہیں مروں گا، میری موت یہاں نہیں لکھی ہے. تو اللہ والوں کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ سچ فرما دیتا ہے. تب آپ سوچیں کہ اللہ جس کے ساتھ ہو وہی اللہ والا ہوتا ہے. اور اللہ والا کون ہوتا ہے؟ جو ہر معاملے میں اپنے ساتھ اپنے رب کو مانتا ہے، تبھی اس کا کام صحیح ہوتا ہے. کوئی غلط کام میں شراب بیچنے والا یہ مان سکتا ہے کہ میرے ساتھ خدا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین. اچھے کام کرنے والا یہ مانتا ہے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے. تو جب یہ تصور قائم ہو جائے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے تو پھر برائی کہاں رہ جائے گی؟ کسی کام میں تم اللہ کو کیسے اپنے ساتھ مان سکتے ہو؟ کوئی ایسا ہے جو سگریٹ پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہو، جو پان کھانے سے پہلے الحمدللہ پڑھتا ہو؟ کوئی نہیں ہے، کیونکہ اسے پتا ہے یہ کام غلط ہے، یہ کام غلط ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد نہیں فرمائے گا. صحیح کام اگر ہے، حق پر اگر ہے تو ضرور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مدد فرمائے گا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالا گیا، بے فکر ہیں. انہیں پتا ہے کہ جس نے زندگی دی ہے وہی بچانے پر قادر ہے، چاہے پوری دنیا ایک سائیڈ ہو جائے. کسی نے کیا خوب کہا کہ دنیا کی ساری نعمتیں حاصل کر لیں اور خدا چھوٹ جائے تو اس سے بڑا غم کیا ہے؟ اور ساری نعمتیں چھوٹ جائے صرف خدا مل جائے تو اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہے؟ کہ جو کائنات کو بنانے والا ہے وہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو ایسی کئی کائنات بنوا لیں گے. لیکن اگر بنانے والا ہی ساتھ میں نہ ہو تو کائنات میں رہ کر کیا کرو گے؟ کیونکہ اس کی تو ایک مدت ہے کہ اجل مسمى ہے، اس وقت تک یہ کائنات ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گی. یہ کائنات بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرما دیا کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. قیامت کا بیان پڑھیے جس میں بتایا جائے گا کہ جب زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، جب زمین کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، بڑی بڑی عمارتیں ختم کر دی جائے گی، پوری دنیا ختم ہو جائے گی. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور سارے آسمان کو لپیٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دائیں جانب اس کی شان کے مطابق رکھ دیا جائے گا. یعنی کیا ہے یہ؟ کچھ نہیں، ایک صفحہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اس سے ہم دل لگائیں، لگانا ہے تو اس سے دل لگاؤ جو ایسی کئی کائنات کا مالک ہے، اور جب چاہے جس طرح چاہے ایسی کائنات کو بنا لے. یہ میرا رب ہے، اور جو اس سے جڑتا ہے
پھر اس سے جڑنے والے کو انرجی ملتی ہے. جو اس سے جڑتا ہے پھر اس سے جو لوگ جڑتے ہیں ان کو انرجی وہ فراہم کرتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ رب ہمارے ساتھ ہے اور ہم حق پر ہے تو کوئی بھی ہمیں جھٹلا نہیں سکتا. سیدنا یوسف علیہ السلام آپ کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، آپ کو کنویں میں ڈال دیا. فطری تقاضے کے مطابق آپ روئے لیکن کوئی مسئلہ نہیں، بے فکر رہے. دماغ نہیں لگایا کہ رسی کہاں سے لاؤں اور یہ کہاں سے لاؤں، بلکہ انہوں نے کہا اب یہاں پر دماغ تھم چکا ہے، جہاں بھائی قاتل بن جائے وہاں کیا دماغ لگاؤ گے؟ جہاں بھائی آپ کا قصائی بن جائے وہاں کیا دماغ لگاؤ گے؟ وہاں تو صرف ایک ہی سہارا ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اسی پر بھروسہ کر کے تم اس دنیا میں خوشحال رہ سکتے ہو جب تمہارا کوئی نہ ہو. سیدنا یوسف علیہ السلام نکل جاتے ہیں. سیدنا یونس علیہ السلام بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیتا ہے. سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، مچھلی کے منہ میں چلے گئے ہیں، لیکن کیا پکار رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دے دی، نکال دیا اس غم سے، اس ہم سے نکال دیا. بتائیے اس وقت کیا مدد کرنے والا کون تھا؟ تو دنیا میں کوئی بھی طاقت اگر تمہارے سامنے ہے تو سمجھ جاؤ یہ سب دھوکہ ہے. مدد صرف رب تبارک و تعالیٰ کی ہے، جو اس کے رسول سے جڑا اور جو رسول سے جڑنے والوں سے جڑا انہی کی مدد ہوگی. اور وہ یہ سوچے، کوئی سوچے کہ دنیا دار سے بھی مل جاؤں، کامیاب انسان سے مل جاؤں، مالدار سے مل جاؤں، یقین مانیے مالدار اس وقت تک ہی مدد کر سکتا ہے جب تک اس کے پاس مال ہے. صحت مند انسان اس وقت ہی مدد کر سکتا ہے جب تک اس کے پاس صحت ہے. میرا رب تو حی و قیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، اونگ بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی. کیوں ایسے کو اپنا گارڈ بناتے ہو جو کل مر جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارا حامی ہوں، میں تمہارا ناصر ہوں، مجھے چھوڑ کر کسے اپنا مددگار بناتے ہو؟ صرف ایک شرط ہے، کیا ہے؟ غلط مت کرنا، غلط نہیں کرنا. اگر غلطی پر نہیں ہوگے میں تمہارا ساتھ دوں گا. پھر دنیا تمہارے خلاف ہو جائے، پوری دنیا لکڑیاں جمع کر رہی ہے آگ لگانے کے لیے، سیدنا ابراہیم کو ڈالنے کے لیے، اللہ نے فرمایا ایک جھٹکے میں گلزار ہو گئی. مہینوں سے لکڑیاں جمع کی جا رہی ہے، ایک جھٹکے میں گلزار ہو گئی. جس کے بھائی دشمن ہو اسے کوئی ترقی نہیں دے سکتا اس زمانے میں. یہی سوچنا ہے نا ہمارا. آپ پہلے یہ سوچیں میں حق پر ہوں. اگر آپ حق پر ہیں، صرف بھائی نہیں پورا خاندان آپ کے خلاف ہو جائے، آپ کو ترقی سے پیچھے نہیں کر سکتا. اس کی مثال سیدنا یوسف علیہ السلام، سارے بھائی مخالف تھے، کنویں میں ڈال دیا، پتہ نہیں کہ جیے گا یا مرے گا. اپنے بھائی کو بیچ دیا بازار میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کون ہے تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہا میرے ساتھ کوئی نہیں، میرا رب ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی، اور پھر آپ کے ہاتھوں پر پورا مصر بکا. مصر کا ہر ایک فرد غلام بن گیا آپ کے ہاتھوں میں. تو ذات پر بھروسہ ہونا، 20-30 سال تک قید میں رہے، یہ کوئی چھوٹی آزمائش ہے؟ تو آزمائش کتنی بھی ہو کبھی یہ مت سوچو کہ میرے ساتھ خدا نہیں ہے. پہلے یہ سوچو تم حق پر ہو کہ نہیں ہو. اگر حق پر ہو تو رب تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو لے کر نکل گئے اور پہنچ گئے سمندر کے پاس، اور فرعون پیچھے سے آ گیا. وہی آیت کریمہ میں نے آج تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا تَرَا الْجَمْعَانِ، اور جب دونوں لوگ آمنے سامنے ہوئے، وہاں فرعون کا لشکر اور یہاں بنی اسرائیل اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے بنی اسرائیل، انہوں نے کہا یا موسیٰ ہم تو اب پکڑے گئے، فرعون تو بالکل ہمارے سامنے کھڑا ہے، اب ہم کہاں بھاگ کر جائیں گے، سامنے سمندر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال کلا، فرمایا بالکل نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے اور عنقریب راستہ دکھائے گا، عنقریب راستہ دکھائے گا. اب یہاں پر دیکھیے ایک بہت ہی بڑے عالم ہے عرب کے، انہوں نے کہا کہ میں ایک جاپانی سائنٹسٹ سے ملاقات میری ہوئی اور میں نے اس سے بات چیت کی. تو جاپانی عقل کے معاملے میں بہت اونچے ہوتے ہیں، یعنی عقلی گھوڑا ان کے پاس اتنا اونچا ہے، اسی لیے وہاں پر بہت زیادہ سائنٹسٹ ہے. اور سائنٹسٹ لوگوں کا بیس کیا ہوتا ہے؟ عقل.
کتنا دماغ لگا لیں. تو اس سے انہوں نے پوچھا کہ یار عقل تو محدود ہے. اس سائنٹسٹ نے کہا نہیں نہیں، عقل تو کل شیء، العقل ہوا کل شیء، عقل تو سب کچھ ہے، عقل ہی سے ہم سب کچھ کرتے ہیں، عقل کیسے تم کہہ رہے ہو کہ محدود ہو؟ تو عالم دین نے کہا کہ اب یہ تو میرے خیال سے محدود ہے. بولے نہیں نہیں، عقل تو سب کچھ ہے. دنیا میں جتنے آوشکار ہو رہے ہیں، جتنی ایجادات ہو رہی ہے، تو عقل کی بنیاد پر ہے. آدمی دماغ لگاتا ہے، آہستہ آہستہ اوپر جاتا ہے. پہلے ہم لوگ پانی رسی سے کھینچ کر بھرتے تھے، اور آج صرف بٹن دبانے کی دیر ہوتی ہے، پانی چڑھ جاتا ہے، موٹر آ گئی. یہ سب تو عقل کی دین ہے. عقل تو کل شے ہے. اس عالم دین نے کہا ایک ٹاسک دیتا ہوں، آپ اس ٹاسک کو حل کریں. کس کی بنیاد پر؟ اپنی عقل کی بنیاد پر. آپ کی عقل کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کہاں تک آپ کی عقل مدد کرتی ہے آپ کی. یہ دو طبقہ ہو گیا. ایک وہ جو مانتا ہے کہ ہمارے ساتھ اگر عقل ہے تو ہم کامیاب ہیں، اور ایک وہ جو مانتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ خالق عقل ہے تو ہم کامیاب ہیں. تو یہ خالق عقل اور عقل والے کے درمیان جنگ. انہوں نے کہا ایک ٹاسک ہے، وہ یہ کہ کچھ لوگ ہیں جو ایک بادشاہ سے آزاد ہونے کے لیے بھاگ کر نکلتے ہیں اور ایک سمندر کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بادشاہ بھی پیچھے سے لشکر لے کر آتے ہیں. وہی بنی اسرائیل والا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے. اب مجھ کو یہ بتاؤ اپنی عقل کی بنیاد پر یہاں سے کیسے نکلا جائے؟ یہ لشکر سامنے کھڑا ہے، پیچھے سمندر ہے، تو یہاں سے یہ لوگ جو بھاگ کر آئے ہیں آزادی کی ہوا لینے کے لیے، سانسیں لینے کے لیے، یہ کہاں جائے، کیسے جائے؟ کیا عقل بتاتی، کیا رہنمائی کرتی؟ اس نے کہا سمپل سا قاعدہ ہے کہ انہیں چاہیے کہ سیدھا لڑنا شروع کر دیں. اور جاپانی جو ہوتے ہیں وہ بہت بریو ہوتے ہیں، بہت شجاعت مند ہوتے ہیں، لڑنے میں کم نہیں ہے. اس نے کہا میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو لڑنا چاہیے، اگر وہ لڑ لیں تو اس سے جیت جائیں گے. دو چار ہی بچے لیکن آزادی تو ملے گی. تو اس عالم دین نے جواب دیا بھائی دنیا کی سب سے کاوٹ قوم اگر کوئی ہے تو بنی اسرائیل ہے. سب سے بزدل قوم بنی اسرائیل ہے، یہ لڑ نہیں پائے گی. تو بولے یہ قوم ایسی ہے کہ اپنے نبی کے ساتھ نکلی جنگ پر، اور جب جنگ کا ٹائم ہو تو کہا کہ ہم نہیں لڑیں گے، آپ لڑو. تو کہا اس سے جنگ نہیں ہو پائے گی، کوئی دوسرا راستہ بتاؤ. تمہاری عقل ہے نا، جیسے ہم لوگ آج اے آئی پر آ گئے ہیں، اے آئی پر، جو اصل میں آئی اہم تھا عقل. اب اس کے بعد ہم لوگ اپنی دوسروں کی عقل استعمال کر رہے ہیں، مصنوعی عقل. اس نے کہا دوسری صورت تو یہ کہ کشتی اگر ہو تو لے اور سمندر پار کر کے نکل جائے، بہت آسان ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، کشتی بھی ان کے پاس نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ پھر وہ بھاگنا چاہیے ان کو کہیں بھی. بولے بھاگیں کہاں، سامنے سمندر ہے، بھاگنے کا کوئی اشارہ کاری نہیں ہے، کہاں بھاگ کر جائیں گے. تو کہا پھر تو کوئی حل نہیں ہے اور وہ بچ نہیں سکتے. تو اس عالم دین نے کہا کہ تمہاری کیا رائے ہے، وہ بچے کہ نہیں بچے؟ یہ صحیح واقعہ ہے اصل میں. تو انہوں نے کہا، وہ اس جاپانی نے کہا کہ نہیں بالکل میرے خیال سے تو وہ تو ختم ہو گئے ہوں گے. سامنے لشکر کھڑا ہو تو وہ چھوڑے گا، ان کے پاس سے یہ بھاگے ہیں. تو عالم دین کہتے ہیں یہ حقیقی واقعہ ہے، وہ سب کے سب بچ گئے. اور جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو کہ جو مارنے کے لیے آیا تھا لشکر، وہ ختم ہو گیا. وہ حیران ہو گیا، بولے یار آپ تو کچھ بھی بات کرتے ہو، یہ تو عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. بولے ہوا کیا تھا؟ بولا کچھ بھی نہیں تھا. جہاں تمہاری عقل محدود ہو گئی، اس کے بعد عقل کے خالق عقل کو پکارنے والے نے کہا اے رب میری مدد فرما، ان معی ربی سیہدین. اب یہاں عقل ختم ہو گئی. یہ سب عقل کا کام تھا جو موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے تھے محل سے بنی اسرائیلیوں، لیکن جہاں تک عقل نے ساتھ دیا کام کیا، جہاں عقل ختم ہو گئی ہاتھ اٹھا دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ عصا جس سے بکریوں کو ہکالتے ہو سمندر پہ مارو راستہ بنے گا. جاپانی حیران، بولے یہ کیسے ہو گیا؟ بولے بالکل راستہ بنا، وہاں سے لوگ نکل گئے. اور اب ہم اس کے بعد یہ سوچو، تم تو اس پر حیران ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری عقل محدود ہے. کیونکہ حیران کون ہوا؟ آپ کی عقل حیران ہوئی. آپ کی عقل کو حیرت زدہ، آپ کی عقل حیرت زدہ رہ گئی. اس سے پتہ یہ چلا کہ خالق سے بڑا کوئی نہیں ہے. عقل ایک محدود ہے، محدود شے ہے، جسے ہم کل شے اگر مان لیں تو ہمیشہ پشیمانی کا شکار ہوں گے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ فرعون نے اپنے سامنے یہ معجزہ دیکھا، ایک لکڑی مارنے سے راستہ بن گیا. تو اس کے بعد تو یقین ہو جاتا ہے کہ بھائی دم ہے، ان کے ایمان میں دم ہے. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہا نا جس کے ساتھ ہو اسی کو نجات دیتا ہے.
اور جس کے ساتھ نہ ہو اس کے ساتھ دنیا موجود ہو وہ غرق ہوتا ہے۔ وہی ہوا، اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی وہ سمندر کے راستے نکلنے لگا۔ وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ جس طرح راستہ بنایا گیا ہے اسی طرح اسے پارٹ بھی تو دیا جائے گا۔ وہ اندر گھسا ہے، ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جانے والے تھے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی نگاہ خدا پر ہے اور فرعون کی نگاہ صرف راستے پر ہے۔ تو راستہ تو چاہیے، لیکن وہ راستہ جو صراط مستقیم ہو، جو اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہو۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں موجود ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کوئی اگر جھک کر دیکھ لے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا ابا بکر ما ظنک باثنین ثالثہم اللہ، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا خدا ہو، جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو، ان دو کے بارے میں کیا گمان ہے؟ ہم نے کہا کہ جس کے ساتھ اللہ اسے کیا کر سکتا ہے کوئی؟ فرمایا بس ہم اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ جس طرح اللہ کو دنیا کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، آج یہ کفار بھی ہمیں نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ آج ہم اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے منسلک ہے۔ تو پتہ یہ چلا عقل انسان کی محدود ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ عقل کا بنانے والا لامحدود ہے، لامتناہی ہے، اس کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ وہ انہیں بھی بچاتا ہے جو اسے نہیں مانتے، اس بنیاد پر کہ وہ ان کے لیے بھلا چاہتا ہے۔ تو اسے نہیں بچائے گا جو اسے مانتے ہیں، اسے ضرور بچائے گا جو اسے مانتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اندھا دھم اس پر بھروسہ تو کرے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے، اس قدر ہم فطرت پسند ہو گئے، مادیت پسند ہو گئے کہ اب جب تک کہ ہمیں کوئی چیز نظر نہ آئے اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے۔ اور یہ دور ارتداد کا دور ہے، انسان مذہب سے دور ہو رہا ہے اس بنیاد پر کہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایسے ہی کرتے رہو، آگے جا کے پتہ چلے گا کہ بہت ساری چیزیں ایسی جو نظر تو نہیں آ رہی لیکن ایمان رکھتے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ اور یہ قاعدہ یاد رکھ لے، دنیا سے مدد لینا ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ فلاں میئر صاحب جو ہے نا، میں ان کے ساتھ ہوں، میں فلاں میئر صاحب کے ساتھ ہوں، فلاں منسٹر کے ساتھ میرا تعلق ہے، میں فلاں ایم پی کے ساتھ ہوں، تب جا کر شاید آپ کو راحت ملتی ہو۔ میرا رب حضرت عمر فرماتے ہیں، کتنی دوری ہے زمین اور آسمان کے درمیان، اتنی لمبی دوری ہے، لیکن دعا مانگو تو کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، دعا مانگو، اور اتنی لمبی دوری کے بعد دعا فوراً قبول بھی ہو جاتی ہے۔ یہاں میسج بھیجو تو جواب آتا ہے کہ ابھی نیٹ ورک نہیں ہے، کچھ دیر بعد میسج پہنچے گا، لیکن اتنی لمبی دوری ہے، کوئی نظام نہیں ہے، اس کے باوجود دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ کون مان سکتا ہے؟ صرف وہی مان سکتا ہے جو ایمان والا ہے۔ اس جاپانی عالم کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے بچ گئے، لیکن قربان جائے ایمان والوں پر، سالوں سے ہم مان رہے کہ ہاں ایک ڈنڈی کے وجود سے لوگ بچ گئے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عصا کے اندر وہ طاقت دے دی جس کی بنیاد پر وہاں راستہ بنا اور نکل گئی۔ یہ عقل والے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ ابھی عقل میں کچھ طاقت بچی ہے، جس دن ختم ہو جائے گی ماننا پڑے گا کہ خدا وحدہ لا شریک ہے۔ تب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ بیان ہوا مولا کریم اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔